حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بہت ہی زیادہ بردبار اور نرم طبیعت کے تھے، بڑی بڑی سزاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے، کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہوتا تھا اس کو بخش دیا کرتے تھے۔ ان کی اسی نرم مزاجی کی وجہ سے حضرت کی خلافت کے ابتدائی 6 سال تو صحیح گزرے، لیکن بعد کے اندر والے 6 سال، ٹوٹل 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت کی، تو ابتدائی 6 سال تو بالکل آرام کے ساتھ گزر گئے، لیکن بعد والے 6 سال زمانے کے اندر تغیر آ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مال اور دولت بہت زیادہ کثرت سے آ چکی تھی، اور کابل سے لے کر مراکش تلک مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی افریقہ بھی فتح ہوا تھا، سیستان وغیرہ اور قبرص کے علاقے تمام فتح ہوئے، تو مال کی فراوانی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اور ان کی جگہ ان کی اولادیں لے رہی تھی، ان کی جگہ ان کی اولادیں لیتی جا رہی تھی، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ ہرس تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس دور کا جب نظارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یار میرے خلاف فتنہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی منصب جو تھے، عہدے جو تھے وہ دیے، کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی رشتہ داروں پر کیا ہے وہ بھروسہ کر سکتا ہے دوسرے کے بالمقابل۔ تو وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اوروں کے غیروں کے مقابلے میں جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرا زیادہ ساتھ دیں گے، اور خلافت کے استحکام کے لیے وہ میرے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہ چکا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ اور کوئی بھی نسب سے جو تعلق رکھتا تھا وہ خلیفہ کے لیے جان نچھاور کرنا جانتا تھا۔ اب وہ والا دور نہیں تھا، کیونکہ اب لالچ اور ہرس کا دور آ چکا تھا۔ اور دوسری طرف نئے علاقے جو فتح ہوئے عجم کے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو عجمی مسلمان ہوئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو عرب نے ہی عجمی عورتوں سے شادیاں کی، تو عجمیوں کی اولادیں یا پھر باندیاں عجمی تھی، تو ان کے اندر یہی عجم والا جاہ و حشم اور یہی بادشاہت کی طلب ان کے اندر آ گئی، اور ان نے کہا کہ جس طریقے سے یہ قریشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو حقدار ٹھہرایا تھا خلافت کا، کیونکہ جس وقت اختلاف ہوا انصار اور مہاجرین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا، جس کے اندر فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ جو بھی خلیفہ آئے گا وہ قریشی ہوگا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ خلافت کے حقدار قریش ہے، تو قریش کے اندر بھی ایک تکبر آ چکا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہمیں خلافت کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے تو مطلب ہم یہ عجمیوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں، اور ادھر عجمی کہتے تھے کہ نہیں، قریش کس طریقے سے ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ زمانے کی ایک صورت، ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس وقت کے اندر مسلمانوں کے اندر پھوٹ بہت زیادہ آ چکی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر جو ہے صلہ رحمی اور احسان کا معاملہ زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مالدار تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے تحفے تحائف زیادہ دیا کرتے تھے، پیسہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عجمی تھے جو ملک کے گوشے گوشے کے اندر آباد تھے، ان نے یہ دیکھ کر کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حکومت کا مال جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تیار کیا، اس قسم کی باتیں شروع ہوئی، اور ان بغاوتوں نے سر اٹھایا بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ القصہ مختصر ہوا یہ کہ جب حج کے دن آئے، موسم حج آیا، اور مسلمان حج کے لیے مکہ آ گئے، مدینہ چھوڑ دیا، بڑے بڑے اکابر صحابہ مدینے سے مکہ آ چکے تھے، تو اس وقت ان باغیوں نے کیا کیا کہ ان باغیوں نے آ کر مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے سے پہلے ایک واقعہ اور بھی گھٹا تھا، وہ یہ تھا کہ مصر کا ایک والی تھا جس کا نام تھا ولید بن عقبہ،
وہ نبیذ پیا کرتا تھا۔ نبیذ کہتے ہیں یہ کھجور یا انگور سے بنتی ہے کہ اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کچھ دیر رکھا جاتا ہے، ایک لمٹ ہے، اس تلک رکھو گے تو وہ جو کھجور اور انگور کا جو مٹھاس ہے وہ پانی کے اندر جو ہے جذب ہو جاتی ہے اور پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا طاقتور بھی ہے، تو ایک لمٹ ہے، مقدار ہے، اس سے زیادہ اگر رکھو گے تو نشہ آ جاتا ہے، اس سے کم رکھو گے تو نشہ نہیں ہوتا۔ جس میں نشہ نہیں ہوتا وہ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اس کا پینا، تو وہ وہی نبیذ پیا کرتا تھا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سکر، مطلب کچھ نہ کچھ نشہ ہوتا ہی ہے۔ ایک دن کہیں اس نے پینے میں اس کو زیادہ کر لیا، اور فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ والی تھا، حاکم تھا مصر کا، اور حاکم جو ہوا کرتے تھے وہی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس نے کہیں فجر سے پہلے نہار منہ اس کو پیا اور اس کو نشہ ہوا، اور اس نے فجر کی نماز پڑھائی، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی۔ 4 رکعت پڑھانے کے بعد مڑ کر لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اتنا کافی ہے یا 2 رکعت اور پڑھا دوں؟ لوگوں نے بولے کیا حرکت کر رہا ہے؟ 4 رکعت پڑھا کر کہتا ہے کہ اتنا کافی ہے یا 2 رکعت اور پڑھاؤں؟ تو لوگ اس سے بڑا مشتعل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مصری سب کے سب آئے، اور ان کے ساتھ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان عورت نے حضرت عمر سے شادی کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسی عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ تو یہ لڑکا جو تھا یہ پرورش میں پلا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی طلبگار تھا عہدے کا، یہ چاہتا تھا کہ مجھے عہدہ ملے، اور ان تمام بغاوتوں میں یہ آگے رہا، بہت زیادہ آگے رہا۔ تو یہ آئے سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو مصر کا والی ہے ولید بن عقبہ وہ شراب پیتا ہے، لہٰذا اس کا فسق ظاہر ہو چکا ہے، اور آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، لہٰذا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کو معزول کریں، اور اس کی جگہ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کو کیا ہے وہاں کا حاکم اور گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تسلیم کی، ان کی دل جوئی کے خاطر، باغیوں کو ٹھنڈا کرنے کے خاطر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان سے کہا، وہ مشہور مروان ابن الحکم جو شرارتوں میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا، یہ بھی اموی خاندان میں سے تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی طبیعت کے اندر شرارت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی طبیعت بھی شیطان والی طبیعت تھی، شیطانوں والی۔ تو اس نے یہ حضرت امیر المومنین کا، حضرت عثمان کا کاتب تھا، اس نے لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لکھو اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاتبعوہ، یہ جملہ کہا کہ یہ لکھو کہ جب تمہارے پاس محمد بن ابی بکر آ جائے تو اس کی اتباع کرو، اس کی بات کو مانو، مطلب اس کو اپنا گورنر اور حاکم تسلیم کر لو۔ اس ظالم نے لکھا کہ اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاقتلوہ، کہ جب تمہارے پاس محمد بن ابو بکر آ جائے تو اس کو قتل کر دو۔ عربی زبان حرف کی تبدیلی سے جو ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ لکھا اور اس کو بند کر کے اس پر مہر خلافت لگا کر بھیج دیا، انہی لوگوں کو دے دیا کہ جاؤ، یہ جانے کے بعد تم وہاں جا کر ولید ابن عقبہ کو دے دینا، وہ پڑھ لے گا اور وہ معزول ہو جائے گا، اور محمد بن ابو بکر کو اپنی جگہ گورنر بنا دے گا، ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت کے مطابق اس نے ان کو تو یہی خط لکھ کر دیا کہ بھائی اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاتبعوہ، کہ جب محمد بن ابو بکر تمہارے پاس آئے تو اس کی اتباع کرو۔ یہاں سے اس کو بھیجا، یہ سارا کا سارا قافلہ نکلا مصر کی طرف، پیچھے سے ایک شاہی جو قاصد تھا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کا، ایک خط اس کو دیا، تیز رفتار گھوڑے پہ بٹھا کر کہا کہ تو ان سے پہلے
ولید بن عقبہ کے پاس پہنچ جا تو دونوں روایتوں کے مطابق جس روایت میں انہی کے خط میں یہ بات لکھی تھی تو ان نے بیچ رستے کے اندر محمد بن ابی بکر سے کہا تمام کے تمام مجمع نے کہ یار تو جا رہا تو ہے لیکن ایک دفعہ تحریر پڑھ کر تو دیکھ کے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو ان نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد بن ابو بکر جب تمہارے پاس آ جائے تو اس کو قتل کر دینا. اور دوسری روایت کے مطابق کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس سے وہ تیز رفتار قاصد جب دوڑا تو ان لوگوں نے اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تو کیا پیغام لے کے جا رہا ہے. تو اس نے اپنے پاس سے خط نکال کر دیا. اس خط میں اس قسم کا مضمون لکھا تھا کہ یہ سارے کے ساری یہ تھی جتنا گروہ اور محمد بن ابو بکر جب تمہارے پاس آئے تو ان سب کی گردن اڑا دینا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بالکل بے خبر تھے. حضرت عثمان غنی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے. یہ سب کے سب لوٹے اور واپس مدینہ آئے. مدینہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے سب سے پہلے ان کا سامنا کیا اور کہا کہ تم سب تو نکلے تھے اس طرف, تم کو کیا ہوا, تم واپس آئے ہو اور بڑے مشتعل نظر آتے ہو غصے میں. تو ان نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس قسم کی تحریر دکھائی. تو حضرت امیر المومنین کے بارے میں جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ بھی حیران ہوئے اور حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ تو سمجھ گیا کہ ساری کی ساری مروان کی شرارت ہے. تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان نے قسم وغیرہ کھا کر کہا کہ میں اس سے بالکل بے خبر ہوں, مجھے نہیں پتہ, میں نے یہ بات نہ کہی نہ لکھوائی, یہ مروان نے اپنی طرف سے جو کیا ہے وہ کیا ہے, میں اس کے اندر شریک نہیں ہوں, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. تو دیکھیں معترض جو ہوتا ہے اعتراض کرنے والا وہ تو پھر کسی طریقے سے بھی نہیں چھوڑتا. تو ان سب کو چاہیے تھا کہ عثمان غنی اس معاملے کے اندر بالکل کیا تھے, بیچارے لاچار تھے اور ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ تسلیم کرتے. لیکن اسی وقت ان سب نے کہا کہ ہم ایسے شخص کو خلیفہ مان ہی نہیں سکتے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی خلافت کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کا خاص فرما روا جو اس کے فرمانوں کو جاری کرنے والا ہے وہ ایسی ایسی تحریریں لکھتا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں ہے, اس کی لہٰذا ہمیں آپ کو معزول کرنا. اب یہی اصل محرک تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حصار کر لیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو حصار کیا تو 40 دن تلک حصار رہا. 40 دن تلک نہ گھر سے کسی کو باہر آنے دیتے تھے اور نہ باہر سے کسی کو اندر جانے دیتے تھے, نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہ کوئی اور چیز, کسی قسم کا سامان رسد اندر نہیں جانے دیتے تھے, سب بالکل پابندی لگا دی تھی. اب ان پابندی کے ایاموں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کسی طریقے سے اپنے پیغامات بھجواتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چونکہ بہت بڑا تھا لہٰذا اس کے اندر 700 لوگ اس وقت بھی موجود تھے. اب ان 700 لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیشکشیں ظاہر کرنا شروع کی. یہ جانثار تھے. سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ حکم کر, میں آپ کو 3 باتوں کا مشورہ دیتا ہوں, ان تینوں میں سے ایک اختیار کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے چاہنے والوں کی بہت بڑی جماعت ادھر مدینے کے اندر موجود ہے, اگر آپ حکم دیں تو ان سب کے سب باغیوں کی ہم گردن کاٹ دیں گے. صرف ایک حکم, ایک اشارے کی دیر ہے. کہا دوسری بات یہ کہ آپ پیچھے کی طرف سے دیوار کو توڑ کر, گھر کے صدر دروازے کو چھوڑ کے پیچھے کی طرف سے ہم دیوار توڑیں گے, آپ وہاں سے نکل کر حرم مکہ چلے جائیں, وہاں پر وہ چونکہ حرم ہے یہ وہاں پر آ کر آپ کو قتل کرنے کا اقدام نہیں کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ آپ یہاں سے نکل کر حرم نہیں جاتے تو پھر شام کی طرف چلے جائیں, شام کے اندر جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور شام کے لوگ وفادار ہیں اور وہاں پر معاویہ موجود ہیں, لہٰذا یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر کہ تم نے قتل کا کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں, تو لہٰذا میں وہ پہلا خلیفہ اسلام میں نہیں بننا چاہتا جو اپنی خلافت کے خاطر مسلمانوں کی خون ریزی کروائے. ایک بات. دوسرے نمبر پر جو تم نے کہا کہ آپ حرم چلے جاؤ اور حرم میں یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, تو مجھے ان لوگوں سے توقع نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس حرم کی بھی تعظیم کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ اگر میں حرم میں چلا گیا تو یہ حرم کے بھی تقدس کو پامال کریں گے, لہٰذا میں اللہ کے حرم کے تقدس کو پامال کرنا نہیں چاہتا. اور فرمایا کہ شام کی طرف بھی میں روانہ نہیں ہوں گا, کیونکہ مجھے جس چیز کی توقع ہے
اور جس چیز کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے کی تھی مجھے پتہ ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ بات ان کی کہی ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اجازت دیں، آپ کے گھر کے اندر اس وقت ہم 700 لوگ موجود ہیں، اگر آپ حکم دیں گے ہم 700 لوگ بے جگری کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان نے ایک وقت ایک دم فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ان سے لڑے تو اپنے ارادے کو تبدیل کر دے، اس وقت میرا سب سے بڑا وفادار اور میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو قتل و قتال سے روکا رہے اور صبر کرے، جو صبر کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ عثمان تیرے خلاف سازش کھڑی ہوگی اور لوگ تیرے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن تو صبر کرتا رہیے، تو صبر کریو، تو کوئی انتقامی کارروائی نہ کریو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بڑا مقام عطا فرمائے گا، لہذا صبر کرو۔ تو یہ بات کہی تو وہ خاموش ہوئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اجازت تو دے دیں، آپ اجازت دیں پھر دیکھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھے یہ بات قبول ہے کہ تم مجھے ایک کی خاطر پوری دنیا کو قتل کر دے؟ اشارہ کیا سورہ مائدہ کی آیت کی طرف کہ جو کسی ایک نفس کو قتل کرے گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی بردباری تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا لیکن مسلمانوں کے درمیان میں تلوار کو نہیں ٹکرانے دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور ان باغیوں سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد ان سے کہا حمد و ثنا کے بعد کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو سب کے سب؟ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اسلام میں 3 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں جو ہیں وہ قتل کا سبب ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کا قتل جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی قتل روا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اسلام کے اندر بدکاری کرے تو اس کا قتل اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اندر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کو بھی بدلے اور قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر کے اندر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنا اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ تو کہا میں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بدکاری کی، میں نے تو زنا کبھی جاہلیت کے زمانے میں نہیں کیا اور اسلام کے بعد میں کیسے کروں؟ نہ میں نے جاہلیت میں کیا نہ اسلام میں کیا، اور اسی طریقے سے میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اور میں کوئی اسلام سے پھرا نہیں۔ میں تو آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ بالکل یہ بات تو ہے، لیکن باغی تھے نا، ان کو اس باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ تم بتاؤ، میں تمہیں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی جو ہے، یہ مسجد نبوی جو ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی اور اس کے اندر جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کی، تو اس وقت میں نے ہی اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسے دیے اور اس مسجد کو بڑھایا۔ آج تم مجھے اسی مسجد سے روکتے ہو نماز پڑھنے سے، اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے آج تم مجھے روکتے ہو جو میں نے خرید کر دی۔ اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت مدینہ کے اندر قحط سالی تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، اور ایک یہ کنواں تھا بیر روما، اس کے علاوہ کوئی اور کنواں نہیں تھا، اور یہ یہودی کی ملکیت تھا اور یہودی کسی مسلمان کو پانی نہیں لینے دیتا تھا، تو میں نے پیسے دے کر یہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج تم مجھے ہی اس کنویں کے پانی سے محروم کرتے ہو، میرے اوپر اس پانی کو بند کرتے ہو۔ پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو اس وقت جو میں نے 10,000 فوجیوں کا تمام سامان مہیا کیا اور اللہ کے رسول نے اس وقت مجھے بشارت دی، کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو؟ کہا کہ بالکل گواہ ہیں۔ بولا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات یاد نہیں کہ ایک دفعہ میں اور ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے رسول نے اس پر ایڑی مارا، اور ایڑی مارنے کے بعد کہا کہ پہاڑ تھم جا، تو کیوں ہلتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت کے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ یہ ساری بشارتیں میرے لیے اللہ کے رسول نے نہیں دیے، پھر تم میرے قتل پر کیوں اقدام کرتے ہو؟ لیکن وہ تو باغی تھے، وہ کہاں مانتے۔
جب انہیں تقریر سن لی اور اس قسم سے رکت آمیز تقریر سننے کے باوجود بھی وہ لوگ بالکل بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے، اور ان نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ یار حج کے ایام ختم ہونے والے ہیں، 18 ذی الحجہ ہے آج، اگر ہم لوگوں نے زیادہ تاخیر کی تو وہ مسلمان جو حج کے لیے گئے وہ مدینہ دوبارہ آ جائیں گے اور ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ابھی ہی جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو۔ تو 4 آدمی بڑے آگے، 4 آدمی آگے بڑے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر پہرا دے رہے تھے، جب انہوں نے مدافعت کی تو حضرت حسن کو انہوں نے مارا اور زخمی کر کے پھینک دیا، اور پھر دیوار ٹاپ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے 4 آدمی، محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، اور اسی طریقے سودان بن حمران اور عمر ابن الحمق، یہ 4 لوگ تھے۔ یہ 4 لوگ جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے جا کر جو ہے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا، اور کھینچنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس وقت فرمایا کہ اے بھتیجے، تجھے پتہ ہے اسی بوڑھے کی سفید داڑھی کی تیرا باپ جو ہے عزت کیا کرتا تھا، اسی بوڑھے کی سفید داڑھی کی تیرا باپ عزت کیا کرتا تھا۔ تو وہ تو خوف زدہ ہوئے اور شرما گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹے اور گھر کی دیوار پھلانگی اور چلے گئے، ان نے قتل پر اقدام نہیں کیا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وقتی طور پر باغیوں کی سازش کے اندر آ گئے تھے، لیکن اس وقت سمجھے۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ جب یہ پیچھے ہٹے تو سودان بن حمران نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر ایک لوہے کی کوئی چیز ماری، جس سے حضرت عثمان کی پیشانی زخمی ہوئی اور وہ زمین پر گر گئے۔ جب زمین پر گر گئے تو ایک اور شکی آگے بڑھا، اور اس نے بڑھنے کے بعد عمر ابن الحمق جو تھا اس نے آ کر حضرت عثمان غنی کے سینے پر 9 نیزے کے وار کیے، 9 نیزے کے وار کیے۔ پھر تلوار چلائی، جب تلوار چلائی تو حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی کی گھر والی تھی وہ پاس قریب بیٹھی تھی، ان نے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی، لیکن روک نہ پائی۔ حضرت عثمان کی گردن کے اوپر وہ تلوار لگی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی شمع بجھ گئی۔ اور اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس دن روزے سے تھے، جمعے کا دن تھا، عصر کے وقت ان کو شہید کیا گیا۔ اور اسی وقت صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی نے اپنا خواب سنایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر بشارت دی۔ امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اے عثمان جلدی کرو تمہارا وقت قریب ہو گیا ہے، اور آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ تو تمام صحابہ سے کہا کہ آج کے دن میری شہادت کا دن ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج جمعے کی نماز آپ ہمارے ساتھ پڑھو گے، آج جمعہ آپ ہمارے ساتھ پڑھو گے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کی گردن پر تلوار لگی ہے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو تھا وہ جا کے قرآن کی آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب بدلہ لے گا اور ان ظالموں کو چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ ایک المناک واقعہ جو پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو اسلام کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے اس واقعے کو دیر تک یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ تمام صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، اس وقت خبر ملی تو اس وقت ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں عثمان کے قتل سے بری ہوں، یعنی میرا کوئی تعلق نہیں ہے عثمان کے قتل سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ جب بھی حضرت عثمان کے قتل کو یاد کرتے تھے تو دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ ایک اور صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ اب میں اس کے بعد کبھی ہنسوں گا ہی نہیں، میں نے اپنے اوپر ہنسنا حرام کر دیا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ عثمان ایک نیک اور متقی پرہیزگار انسان تھے، اور یہ شہادت جو ان کی ہوئی اس نے ان کے اعمال نامے کو پاک کر دیا، لیکن جو ان کے قاتل ہیں وہ اپنی آخرت کی خیر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے،
اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اعلیٰ مقام جنت کے اندر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر اس طریقے سے قربانیاں دی اور اپنے آپ کو قربان کیا، لیکن مسلمانوں کے باہمی اتفاق کو ٹوٹنے نہ دیا، آپس میں مسلمانوں کو دست و گریباں ہونے نہ دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے۔